سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے جناب ارتقاء افضل صاحب. استاد اورنگ آباد کے ایک بہت مشہور استاد شاعر جے پی سعید گزرے ہیں جو میرے والد محترم تھے. انہوں نے 1955 میں 20 فروری 1955 میں مطلع ادب فاؤنڈیشن کے نام سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تنظیم قائم کی تھی. اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان قلمکار جو ہوتے ہیں انہیں ترغیب دی جائے اور وہ جو کچھ نظم و نثر لکھ رہے ہیں ان کی تخلیقات پر اساتذہ اصلاح کرے. اس طرح مہینے 15 دن میں محفلیں ہوتی تھی، ادبی محفلیں، اور ایسی سینکڑوں محفلیں ہوئی ہیں جس میں بڑے بڑے قاضی سلیم صاحب، بشر نواز صاحب، یعقوب عثمانی صاحب، وحید اختر صاحب، صفی الدین صدیقی صاحب، بہت سارے لوگ آتے تھے اور نوجوان بھی اس میں شامل ہوتے تھے، اور اس طرح سے ایک ادبی ماحول پورے اورنگ آباد کا بنا. لیکن جے پی سعید صاحب کے بعد یہ فضا جو ہے بالکل بند ہو گئی تھی. یعنی یہ تنظیم مطلع ادب جو ہے یہ فعال نہیں تھی بلکہ مردہ ہو چکی تھی. جب میں اردو تدریس کے پیشے میں آیا تو مجھے اس کا شدت سے احساس ہوا کہ اس تنظیم کو دوبارہ قائم کیا جائے، اس لیے کہ اورنگ آباد کی ادبی فضا پر جمود طاری ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ تنظیم کو دوبارہ شروع کیا، باہر سے لوگ بلائے اور اس طرح سے محفلیں یہیں پر ہم نے منعقد کیے، جس کی وجہ سے اورنگ آباد کا ادبی ماحول بنا. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ بہت ساری تنظیمیں جو ہے کام کرنے لگی. آج جو ہے اورنگ آباد کا ادبی ماحول بہت رنگین ہے، بہت گرمایا ہوا ہے. یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت، یہ چنگاری بھی ڈھائے گی قیامت، مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا. تو آج جو ہے مطلع ادب ایک ایسا پلیٹ فارم بنا جس کی وجہ سے پورا اردو دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی ہے. اور جے پی سعید کے مرہون منت ہے یہ جو رونق ہے اورنگ آباد کی، جس کا پورے ملک میں اورنگ آباد کا نام ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر. مطلع ادب جب ہم نے شروع کیا تو یہ ہم نے ایک کوشش کی کہ اس کے تحت جے پی سعید ایوارڈ دیا جائے اور اس کے تحت کتابیں بھی شائع کی جائے. تو ہم نے نیرنگ خیال جے پی سعید پر جو کچھ مضامین تھے وہ شائع کی اور ایوارڈ کا سلسلہ ہوا. تو پہلے جو ایوارڈ دیے گئے سابق منسٹر عبدالعظیم صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا، ذوالفقار حسین صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا، تلاوت علی صاحب یہ ایوارڈ سے نوازے گئے، شبیر حسین جوش صاحب کو یہ ایوارڈ دیا. اس کے بعد رشید صاحب جو ہے پربھنی کے جو ایجوکیشن میں ہے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. احمد بن عبود یعنی بیڑ کے انجمن ارشاد تعلیم کے صدر، ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. محترمہ ڈاکٹر رانا حیدری کو یہ ایوارڈ دیا گیا. شاہ حسین نہری صاحب کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا گیا. اور اب ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر ارتقاء افضل جو یونیورسٹی اور جو ہے تعلیمی دنیا میں اے جی خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں جے پی سعید ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ممبئی یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب سے بات کی. انہوں نے چونکہ میرے بہت عزیز دوست ہیں، میرے بہت قریب دوست ہیں، اس لیے انہوں نے میری بات کو منظور کیا اور ہمیں وہاں پر ہم نے ممبئی یونیورسٹی شعبہ اردو کے اشتراک اور مطلع ادب یہ دونوں کا مشترکہ پروگرام وہاں پر 19 جنوری کو انعقاد ہوا اس کا. اور اورنگ آباد سے بھی جو ہے مقیم خان صاحب، بیگ اختر مرزا صاحب، ڈاکٹر پرویز اسلم صاحب، فیاض فاروقی، عصمت سمرین جو اس کی سیکریٹری ہے، یہ تمام ممبئی گئے ہم لوگ. افضل خان صاحب بھی موجود تھے. اور ممبئی شہر کا ایک علمی ادبی شخصیات یعنی ممبئی شہر کا پورا کریم وہاں پر موجود تھا اور ایک عالی شان پروگرام منعقد ہوا. اس کے بعد مشاعرے کا اہتمام ہوا جس میں عرفان جعفری صاحب، عبید اعظم اعظمی صاحب اور قمر صدیقی صاحب، رشید اشرف صاحب، وارث جمال صاحب اور بہت سے
शायर और शायरात ने हिस्सा लिया, और खालिस अदबी जो आप मुशायरे देखते होंगे बाहर, वो जो सिर्फ मुशायरे है, लेकिन ये खालिस अदबी मुशायरा रहा जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। जेपी सईद अवार्ड जो है बड़े तर्ज को एहतशाम के साथ डॉक्टर इर्तिकाज अफजल साहब की खिदमत में पेश किया गया। ये अवार्ड उन्हें नसीम अहमद साहब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, और शाहिद नौखेज आजमी साहब जो उर्दू कल्चर स्टडीज के डायरेक्टर है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके हाथों तफवीज किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज जो सदर शोबे उर्दू थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और आजमगढ़ से, मरूड़ जंजीरा से, इसे रत्नागिरी से, और बहुत ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग आए और उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने जेपी सईद की जिंदगी को समझा और उसका मुताला करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ उन्होंने औरंगाबाद के अदब को समझने की कोशिश की। इस तरह से औरंगाबाद का जो अदब है वो बाहर की दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुतारिफ हुआ, और औरंगाबाद में जो सरगर्मियां हो रही हैं उससे लोग वाकिफ हुए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम हुआ जिसको लोगों ने बहुत सराहा, और मतलब अदब की काविशों को सराहा और बहुत बहुत मुबारकबाद दी। नहीं, औरंगाबाद में कहते हैं कि पहली उर्दू की गजल औरंगाबाद से ही शुरू हुई, मतलब सिराज औरंगाबादी से है, तो औरंगाबाद की सरजमीन से ही उर्दू अदब की शुरुआत हुई, ऐसा भी कहा जा सकता है। जी, वली औरंगाबादी का नाम उर्दू दुनिया में बहुत बड़ा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। तो उन्होंने गेसु सवारे, फिर उसके बाद जो जबान को मीर तकी मीर ने और उनकी ही शायरी को आगे बढ़ाया। इसलिए मीर कहते हैं कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशो जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। और सिकंदर अली वश्त कहते हैं कि वज्द उर्दू की आबरू है, गजल ये नवाजिश तेरे वतन की है, यानी औरंगाबाद की है। वश्त का ताल्लुक औरंगाबाद से था। तो जाहिर बात है कि इतनी मशहूर और मकबूल सिंफ जो उर्दू की है, शायद ही किसी भी जबान में इतनी बड़ी सिंफ हो, वो दुनियाए अदब को औरंगाबाद ही की देन है। उनके बाद और कौन कौन से शायर हो गया है अब तक औरंगाबाद में? औरंगाबाद तो शायरी का मरकज ही रहा है। वली और सिराज के बाद सफी औरंगाबादी का नाम है। सिकंदर अली वज्द, हिमायत अली शायर, याकूब उस्मानी साहब उस्ताद तो शायर गुजरे हैं। याकूब उस्मानी साहब, हाजी सलीम साहब, बशर नवाज साहब, और हमर इकबाल, जावेद नासिर, जेपी सईद साहब, और इस अभी जो है फारूक शमीम साहब है, शमीम खान है, ये इर्तिकाज अफजल साहब, ये सब शायर हैं यहाँ से जो हिंदुस्तानी सतह पर अपना एक नाम, अपनी एक शिनाख्त करते हैं। जो ये जबानों पर जो उर्दू का हाल है वही मराठी का भी हाल है, वही हिंदी का भी हाल है। इसलिए कि लोग जो है मादक परस्ती की तरफ, यानी प्रोफेशनलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, और ये जो है दूसरा जो उलूम है वो जरिए माश है, और जबकि अदब जो है जिंदगी का सलीका सिखाता है, जिंदगी को जिला बख्शता है। तो इससे आप रोजगार से नहीं जुड़ने की वजह से, यानी तमाम जबानें, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत, किसी भी जबान पे यही उसका मामला है। सर, हम भी काफी लोगों से मेरा मुशाहिदा रहा है, काफी लोगों से मुलाकात की हो, काफी लोगों की शिकायत है, कह सकते हैं शिकायत कह सकते हैं, कुछ बात कह सकते हैं कि पहले के जमाने में उर्दू अदब जैसे कि शायरों की महफिल हुआ करती थी, एक बहाने से एक नजराने अता किए होते थे, एक कहने की माली इमदाद हुआ करती थी, एक बहाने से, एक आसान तरीके से। क्या आपको लगता है कि वो चीज का सिलसिला बनता खत्म होने से, कहने के रोजगार का जैसा मामला जो हम कह सकते हैं, वो सिलसिला खत्म होने से कहीं ना कहीं उर्दू अदब कमजोर पड़ा? वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सिलसिला बढ़ गया है जी। जो सिर्फ शायर है और अपनी शायरी की सलाहियतों को बरोकार ला रहे हैं, वो तो आज करोड़पति लोग हैं। वो तो मुंबई में बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं जी, सिर्फ उर्दू की बिना पर। तो वो मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी आप अगर किसी शायर को लेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए से कम आपको फीस नहीं चार्ज करना पड़ेगी। अभी हमारे शहरों में वो मुशायरे हो रहे, तो ये जो मुशायरे हैं ये 6-6, 10-10 लाख रुपए के मुशायरे हैं जी।
یہ اس قدر پیسہ جا رہا ہے جبکہ اس میں ادبیت نہیں ہے. جی ہم خالص ادب کی چیز کرتے ہیں, ہمارا تعلق ادب سے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جو اردو پڑھنے والے ہیں جی وہ سنجیدگی سے تعلیم کو نہیں لے رہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی چیز کو آپ بہت سنجیدگی سے کہے تو اس میں آپ کو مواقع میسر آتے ہیں. جی تو آج بھی اگر اردو کو کوئی توجہ سے پڑھتا ہے, جس طرح سے وہ MBBS, جس طرح سے وہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو بہت روزگار کے بھی موقع ملیں گے, ترجمے کے, اسکرپٹ رائٹنگ کے, بہت سارے کام ابھی بھی ہے جس میں میں جیسا بتا رہا ہوں کہ لوگ کروڑ پتی ہیں اور بڑے بڑے صرف اردو کے دم پر بڑے بڑے یعنی لگزریس لائف گزار رہے ہیں وہ. تو ظاہری بات ہے کہ اس کو محنت کرنا پڑے گی. جب تک اور بچے جب محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ چاہے کسی بھی علوم میں کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لے لے, ان کا تو حال ایسا ہی ہونا ہے. ایک آخری سوال, ابھی اردو دنیا ادب کے ایک بہت معتبر شخص ہمارے بیچ نہیں ہے, منور رانا, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ منور رانا ہندوستان کے ادبی افق کا ایک بہت بڑا ستارہ تھا اور ان کے انتقال کی وجہ سے پورے اردو دنیا کو صدمہ پہنچا ہے. وہ تمام ہندوستان کے جو اردو دان لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, جو سیکولر لوگ ہیں, ان کی نمائندگی کرتے تھے. تو ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہت بڑا ستارہ جو ہے ہم سے رخصت ہو گیا ہے اور ہم ان کے لیے تعزیت کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی نے بھی نہ کسی حکومت کے تحت انہوں نے ڈرے اور نہ ہی پریشر میں کبھی آئے, اور عام لوگوں کی اور گنگا جمنی تہذیب کی انہوں نے نمائندگی کی. ماں کے احترام کو انہوں نے گھر گھر تک پہنچایا. تو اس کے لیے جو ہے ہمارا ایک بڑا جو ہے نقصان, ایک بڑا خسارہ اس میں ہوا. آپ کا نام؟ میرا نام ڈاکٹر قاضی نوید, صدر شعبہ اردو مولانا آزاد کالج اورنگ آباد اور صدر مطلع ادب فاؤنڈیشن اورنگ آباد. یا میرے کالج کے ہوں جن میں عطیق اللہ شمی گورمانی جیسے اساتذہ شامل ہیں, حبیب اللہ حسینی جیسے انگریزی کے ماہر استاد, زوار محمد خان حامد مغربی تاریخ کے استاد. حبیب اللہ حسینی وہ شخص تھے جو انگریزی کے محاورے کو انگیز کر چکے تھے. انگریزی لکھنا بولنا معمولات کے مطابق یا اکادمی ضرورتوں کے تحت ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن انگریزی محاورے کو اردو اس پر دیا ہے. یہ بہت چند لوگوں کے حصے میں یہ فائدہ آتا ہے, یہ فیض انہیں حاصل تھا. تو میں ممنون ہوں اپنے اساتذہ کا, اپنے دوست احباب کا, کہ ان کی عنایتیں, ان کی محبتیں, ان کی شفقت, ان کی مرفت, بے شمار ایسے مواقع میں نے گزارے ہیں جب لوگوں نے مروت مجھے برداشت بھی کیا ہے. اپنی والدہ سے میں نے ایک سبق بہت عہد طفولیت بچپن ہی میں سیکھ لیا تھا. انہوں نے مجھے بار بار تاکید کی اور کہا کہ زندگی میں سب کچھ کرنا, دانش تک کسی کی تیزازاری نہیں کرنا, اور نادانستگی میں اگر ہو جائے تو کوشش کرنا کہ اس سے معافی مانگنا. تو میں نے زندگی کا ایک اصول بہت قریبے سے, سلیقے سے, انکسار اور عشق کے ساتھ جو سوال کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی تیزازاری دانستہ نہیں کرتا. نادانستگی میں ممکن ہو, دنیا ہے, دنیا کے معاملات ہیں. میں قاضی نوید, ان کے اہل خانہ, ان کے تمام خانوادے کا مشکور ممنون ہوں. انہوں نے قاضی سلیم, سابق وزیر ریاست عبدالعزیز اور میری اپنی استاد ڈاکٹر رانا ہیوری کی سخت پہ مجھے کھڑا کر دیا. میں اس قابل قطعی قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے اس بات
کی مسرت ہے کہ اس خانوادے نے مجھے جن سلیم آواز کا قابل سمجھا. ایک نسبت جو مجھے قابل سلیم ان کے خاندان سے وہ یہ ہے کہ جن سلیم سے ساتھ پہ تلوین رہی ہے. اور سعادت یہ ہوں کہ میں نے مہینوں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان میں ادب سیکھی ان سے. لہذا جب بھی قائد سلیم کی یاد آتی ہے تو ان کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جہاں چھوڑا تھا تم نے وقت رخصت وہیں پر زندگی ٹھہری ہوئی ہے. جہاں